پاکستان نے مسجد اقصی پر اسرائیلی فورسز کے حالیہ دھاوے اور مسلسل بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مسجد اقصی کی تاریخی اور مذہبی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان 1967 سے قبل کی سرحدوں پر مشتمل ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے اپنے مطالبے پر قائم ہے اور فلسطینی کاز کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر نیٹو کو کاغذی شیر قرار دیتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور امریکہ کے اس اتحاد سے علیحدگی پر سنجیدگی سے غور کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹرمپ نے جاپان اور جنوبی کوریا پر بھی مدد نہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے، تاہم سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور کویت کے ساتھ تعلقات کو شاندار قرار دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کویت کی جانب سے نادانستہ طور پر 3 امریکی طیارے مار گرائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پیٹریاٹ میزائل چلانا نہیں آتے تھے۔ امریکی صدر نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اگر وہ جنگ نہ رکواتے تو 3 سے 5 کروڑ انسانی جانوں کا ضیاع ہو سکتا تھا۔ ترکی کے شہر استنبول میں اسرائیلی قونصل خانے کے باہر شدید فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک حملہ آور ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ استنبول کے گورنر کے مطابق حملہ آور جدید رائفلوں اور گن سے لیس تھے اور پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار بھی معمولی زخمی ہو گئے ہیں۔ ترک وزیر انصاف نے واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ وہ اس واقعے سے باخبر ہیں، تاہم گزشتہ 2.5 سال سے قونصل خانے میں کوئی سفارتی عملہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے موٹر سائیکل سواروں کے لیے حکومت نے پیٹرول سبسڈی سے فائدہ اٹھانے کی راہ ہموار کرتے ہوئے ٹرانسفر فیس مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطابق یہ سہولت 1 ماہ کے لیے فراہم کی گئی ہے تاکہ شہری اپنے موٹر سائیکلیں اپنے نام کروا کر وزیر اعظم کے ریلیف پیکج کا حصہ بن سکیں۔ اس اقدام کے بعد اب شہری بغیر کسی اضافی چارجز کے ایکسائز آفس اسلام آباد سے رجسٹریشن اپنے نام منتقل کروا سکتے ہیں۔ 1 ماہ تک موٹر سائیکل ٹرانسفر پر کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ ڈی جی ایکسائز عرفان میمن کے مطابق ایکسائز دفتر اب 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ رش سے بچنے اور فوری کام نپٹانے کے لیے دفتر میں اضافی کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ پیٹرول سبسڈی صرف انہی کو ملے گی جن کے نام پر موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہوگی، اس لیے رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس تنازع کے باعث عالمی سطح پر شرح نمو میں کمی اور مہنگائی میں مزید اضافے کا قوی امکان ہے۔ IMF کے مطابق اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو معاشی نمو میں بہتری کی امید تھی، مگر اب تمام اشارے سست روی کی جانب اشارہ دے رہے ہیں۔ جارجیوا نے مزید کہا کہ کئی متاثرہ ممالک نے مالی امداد کے لیے IMF سے رجوع کیا ہے، جس کے بعد ادارہ موجودہ قرض پروگراموں کی حد بڑھانے پر غور کر رہا ہے۔ جنگ کی وجہ سے عالمی پیداوار اور تجارتی سرگرمیوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ سپلائی چین متاثر ہونے سے ایندھن اور اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ IMF ضرورت مند ممالک کے لیے قرضوں کے کوٹے میں توسیع کر سکتا ہے۔ پاکستان نے بھی IMF کو کرپشن کے خاتمے اور اصلاحات کے حوالے سے تحریری یقین دہانی کرائی ہے۔ ایران کے مختلف علاقوں میں امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فضائی حملوں میں کم از کم 15 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ مہر نیوز ایجنسی کے مطابق تہران کے مشرقی شہر پردیس میں ملبے سے 6 لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ مغربی علاقے شہریار کے رہائشی بلاک پر حملے میں مزید 9 افراد جان سے گئے۔ دوسری جانب عراق کے صوبے الانبار میں ایران نواز پاپولر موبلائزیشن فورس کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ کیا گیا، جس میں 1 رکن شہید ہوا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں ایک مسجد کو نشانہ بنا کر حزب اللہ کے اینٹی ٹینک یونٹ کے ارکان کو شہید کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے، تاہم حزب اللہ کی جانب سے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مجموعی طور پر 15 شہادتیں ہوئیں۔ PMF کے 45ویں بریگیڈ پر امریکی اور صہیونی حملہ ہوا، جس میں 1 ہلاکت ہوئی۔ اسرائیل کا مسجد پر حملہ، حزب اللہ کے جنگجوؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف جنگ میں اب تک 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر رکھا ہے۔